اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام مبعوث کیے گئے، لیکن قوم عاد کی بدعمالیوں کے سبب جب انہیں تباہ کر دیا گیا تو حضرت ہود علیہ السلام خضر موت کی طرف ہجرت کر گئے۔ ان کی رہائش احقاف کے علاقے میں تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی وفات بھی یہیں پر ہوئی۔ احقاف میں بسنے والی اس قوم نے بہت ترقی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو غیر معمولی قد و قامت اور قوت عطا فرمائی تھی۔ ان میں ہر شخص کا قد کم از کم 12 گز ہوتا تھا۔ طاقت کا یہ حال تھا کہ ایک ہاتھ سے درخت کو اکھاڑ لیتے تھے اور بڑے پتھر کو بآسانی اٹھا لیتے تھے۔ طاقت میں ان کا کوئی ثانی نہ تھا، اس لیے یہ پورے یمن پر قابض ہو گئے۔ شداد اس قوم عاد کا بادشاہ تھا۔ شدید اور شداد 2 بھائی تھے۔ شدید کی وفات کے بعد شداد بادشاہ بن گیا۔ شداد جب بادشاہ بنا تو اس کی سلطنت یمن سے عراق اور بعض روایات کے مطابق ایران تک پھیل گئی۔ بے حد مال و دولت اکٹھا ہو گیا۔ سلطنت کو ایسا عروج ملا کہ اس وقت دنیا میں اس کا مقابلہ کوئی نہ کر سکتا تھا۔ بہت سے بادشاہ اور ملک شداد کے اشاروں پر چلتے تھے۔ اس تسلط اور غلبے کی وجہ سے شداد میں غرور اور تکبر پیدا ہو گیا۔ وہ ایسا ظالم اور متکبر ہوتا گیا کہ ایک دن خدائی کا دعویٰ بھی کر بیٹھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے بھی سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس کا دل و دماغ غرور سے بھر چکا تھا۔ پھر شداد اور حضرت ہود علیہ السلام کے درمیان مکالمہ ہوا۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا، اگر میں ایمان لے آؤں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، تم پر جنت حلال ہو جائے گی۔ شداد کہنے لگا، کوئی بھی شخص کسی کی خدمت یا اطاعت اس لیے کرتا ہے کہ اس کو عزت ملے، اس کو منصب ملے، ترقی ملے، اقتدار ملے اور دولت ملے۔ مجھے تو یہ سب کچھ حاصل ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی کی عبادت کروں؟ اور رہی جنت کی بات، مجھے اس جنت کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایسی جنت تو میں خود دنیا میں ہی بنا سکتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے شداد کو کفر اور شرک سے روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ باز نہ آیا۔ اس نے سلطنت کے تمام بڑے معمار اکٹھے کیے اور احقاف میں ارم کے مقام پر 20 کوس لمبی اور چوڑی جنت بنانی شروع کر دی۔ اس لیے شداد کی جنت کو ارم بھی کہا جاتا ہے۔ شداد نے پوری دنیا سے تعمیراتی کام کے ماہرین کو عدن بھجوانے کا حکم دیا۔ دنیا کے سب حکمرانوں کو حکم دیا کہ سونے چاندی کی کانوں سے اینٹیں بنوا کر احقاف بھیجیں۔ دنیا کے تمام ممالک سے سونے اور چاندی کی اینٹیں بنوا کر شداد کو بھجوا دی گئیں۔ اس کی بنیادیں اتنی گہری کھدوائیں کہ پانی کے قریب پہنچا دی گئیں۔ پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھر دیا گیا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئیں تو ان پر سونے چاندی کے اینٹوں کی دیواریں چنی گئیں۔ ان دیواروں کی لمبائی اس وقت کے گز کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئی۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ یوں شہر کی 4 دیواری بنائی گئی۔ اس کے بعد 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل 1000 ستونوں والا تھا اور ہر ستون جواہرات سے سجایا گیا تھا۔ پھر شہر کے درمیان میں ایک نہر بنائی گئی اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لے جائی گئیں۔ ہر محل میں حوض اور فوارے بنائے گئے۔ ان نہروں کی دیواریں اور فرش یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم سے سجا دیے گئے۔ ان نہروں کے کناروں پر ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے کی، شاخیں اور پتے زمرد کے تھے۔ ان کے پھل موتی و یاقوت اور دوسرے جواہرات کے بنوا کر ان پر ٹانگ دیے گئے۔ شہر کی دکانوں اور دیواروں کو مشک زعفران سے مزین کیا گیا۔ یاقوت اور جواہرات خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنوائے گئے جن پر پہرے دار اپنی اپنی باری پر آ کر پہرے کے لیے بیٹھتے تھے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو حکم دیا گیا کہ سارے شہر میں ریشم اور زردنی کے قالین بچھا دیے جائیں۔
پھر نہروں میں سے کسی کے اندر میٹھا پانی، کسی میں شراب اور کسی میں دودھ اور کسی میں شہد و شربت جاری کر دیا گیا۔ بازاروں اور دکانوں کو خوبصورت پردوں سے آراستہ کیا گیا، ہر پیشے کے لوگوں کو وہاں کام پر لگا دیا گیا۔ پھر دنیا کے بادشاہوں کو شداد نے پیغام بھجوایا کہ ہر ملک اپنے انوکھے اور خاص پھل میری جنت یعنی ارم بھجوایا کرے۔ 12 سال میں یہ جنت مکمل ہوئی اور تمام عمرہ اور خلفاء کو منتقل کر دیا گیا۔ سارے انتظامات مکمل ہونے کے بعد شداد کو پیغام بھجوا دیا گیا کہ آپ کی ارم جنت آپ کے استقبال کے لیے تیار ہے۔ شداد نے اپنے سب علماء کو ساتھ لیا اور پورا قافلہ بنا کر جنت کی طرف سفر کرنے لگا۔ راستے بھر میں وہ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کا مذاق اڑاتا رہا کہ دیکھو اس جنت کے لیے یہ لوگ مجھے اللہ کی عبادت کرنے کا کہتے تھے۔ جنت کے دروازے پر پہنچ کر بولا، یہ دیکھو میری قدرت، میری دولت اور میری جنت، اس میں صرف مجھے ماننے والے ہی زندگی کا مزہ لوٹ سکیں گے۔ ارم میں رہنے والے سب لوگ شداد کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے کے باہر آ گئے اور اس پر جواہر نچھاور کرنے لگے۔ اسی ناز و اعداد سے چلتے ہوئے جب شہر کے دروازے پر پہنچا تو روایت ہے کہ ابھی اس نے گھوڑے کی رکاب سے پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھا ہی تھا کہ اس نے وہاں پہلے سے ایک اجنبی شخص کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ اس نے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے پوچھا، کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، تیری جان لینے آیا ہوں۔ شداد نے کہا، مجھ کو اتنی مہلت دے دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لوں۔ جواب ملا، مجھ کو حکم نہیں۔ کہا، چلو اس قدر ہی فرصت دے دو کہ گھوڑے پر سے اتر آؤں۔ جواب ملا، اس کی بھی اجازت نہیں۔ چنانچہ ابھی شداد کا ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا چوکھٹ پر ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زوردار چیخ ماری۔ اسی وقت تمام شہر اپنی عالی شان سجاوٹوں کے ساتھ ایسا زمین میں سمایا کہ اس کے بعد اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر کچھ اس طرح سے ہوا ہے، وہ جو ارم تھے بڑے ستونوں والے، اور شہروں سے اس کے مانند کوئی شہر شاندار نہ تھا۔ ناظرین محترم، اس قوم کے تذکرے کو کہانی سمجھا جاتا تھا، مگر اس صدی میں اس شہر کے آثار برآمد ہوئے ہیں جو الربیع الخالی کے اس حصے میں ہے جو آج کل عمان میں شامل ہے۔ اس کے آثار 1984 میں خلائی شٹل چیلنجز کی مدد سے ناسا نے دریافت کیے تھے۔ یہ شہر 3000 سال قبل مسیح سے لے کر پہلی صدی عیسوی تک اونٹوں کے اس کاروانی راستے پر آباد تھا، جہاں سے ہند، عرب اور یورپ تک تجارت کی جاتی تھی، اور یہ اپنے زمانے کا ایک تجارتی مرکز تھا۔ روایت ہے کہ یہ شہر ایک عظیم طوفان سے تباہ ہوا۔ اسے 1000 ستونوں کا شہر کہا جاتا ہے۔ احقاف کا یہ علاقہ اس وقت عمان میں موجود ہے۔ قوم عاد اور قوم سمود کے لوگ سلالہ کے شہر کے مضافات میں آباد تھے۔ حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کے مزارات بھی سلالہ میں واقع ہیں۔ ناسا کو 1992 میں عمان کے شہر میں ریت سے 13 میٹر نیچے ایک شہر دکھائی دیا۔ یہ ایک حیران کن دریافت تھی۔ اس پر کام شروع ہوا اور شہر کا سرا مل گیا، لیکن شہر کھودا نہ جا سکا۔ وجہ گندک تھی۔ وہ شہر پورے کا پورا گندک کے جوہڑ میں غرق تھا۔ ناظرین محترم، یہ تھا وہ شداد جس نے دنیا میں جنت بنائی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے سے انکار کیا اور خدائی کا دعویٰ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی جنت کا نام و نشان تک اس دنیا سے مٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔